زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 46 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 47۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ ہے الثالث اسم الفاعل۔ بات یہ ہو رہی ہے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ عوامل قیاسیہ کے بارے میں۔ دو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ایک تو فعل ہوتا ہے عوامل قیاسیہ میں پہلا، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے۔ اس کے متعلق پوری کی پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب جو ہے آج جو ہے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں تیسرا، اور وہ ہے الثالث اسم الفاعل۔ یہ بہت آسان عبارت ہے نا، تو الثالث کو تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے اس کو بنا دیں العامل الثالث، ہے نا، اس کو یوں کر دیں، یعنی یہ کہ الثالث کو آپ صفت بنا دیں اور اس سے پہلے جو ہے نا العامل کو موصوف محذوف مان لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یوں کرتے ہیں الف لام برائے تعریف ثالث صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجب سوئے موصوف محذوف، اس کا نائب اس کا فاعل الثالث اسم فاعل کا فاعل، پھر الثالث اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف العامل کی صفت، پھر العامل موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا مبتدا، پھر اسم مضاف الفاعلی مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا الثالث مبتدا العامل الثالث مبتدا کی خبر، پھر یا پھر آپ الثالث مبتدا کی خبر بولتے ہیں تو العامل الثالث مبتدا کی خبر، پھر العامل الثالث مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 47 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔